الرحمن الرحیم، آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، سیٹل ڈاؤن ہو جائیے جلدی سے۔ اردو کی کلاس آپ کی شروع ہونے لگی ہے۔ اچھا، مجھے کل میں نے اساتذہ کرام سے یہ کہا تھا کہ اگر وہ کل والا سبق اس کی تفہیم خود مکمل کروا سکتے ہیں تو مجھے گروپ میں بتا دیں، لیکن کسی نے بھی ماشاءاللہ کوئی رسپانس نہیں دیا، جس سے مجھے بچوں کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مطلب آپ کو بتانا چاہیے تھا، اگر آپ لوگوں نے نہیں کروایا تو میں اس کو کروا دوں، اور اگر آپ لوگوں نے کل اس کو کروا دیا ہے تو آج ہم آگے بڑھتے ہیں، اس پہ مزید وقت نہیں لیتے۔ نظم کی تفہیم کا، جی ابیرہ، اچھا جی، نظم کی تفہیم کا کل حصہ ہم کر رہے تھے۔ جی رحمہ، جی رحمہ، ہاں میں نہیں کروائی گئی تفہیم۔ تفہیم سے یہ مراد تھا کہ آپ نے نظم کو سمجھ کر پڑھنا تھا اور اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات دینے تھے، جیسے کل کا ہمارا لیکچر تھا۔ تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آج ہم اس کو کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آج کے سبق کی طرف آئیں گے۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کر لیا ہے یا اکثریت نے کر لیا تو پھر ہم اس کو اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں جی، جانی ایف ایس ایس، یہ کیا ہے جانی ایف ایس ایس؟ نام تو اپنا چینج کریں، آپ کا یہی نام ہے؟ کیمرہ آن کیجئے۔ میم آپ کی آواز تھوڑی تھوڑی رک رک کر آ رہی ہے، تھوڑا اونچی بولے۔ بیٹے آپ کے اپنے انٹرنیٹ کا ایشو ہے، اس کو ٹھیک کریں اور خود کو ری نیم کریں، اپنا کیمرہ آن کریں۔ کلاسز کے بیٹا کچھ رولز ہوتے ہیں نا۔ ہاں جی جی، مجھے جلدی سے بتائیں کہ ہم کل والے سبق کو ہی کنٹینیو کریں یا آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ آج جو ہماری بات چیت کی سرگرمیاں ہیں اگلے حاصلات تعلم میں ان کو لے کے چلیں۔ وریشا، جی وریشا، جی وریشا، السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میں الحان اسکول کی طرف سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی میم یہ آپ کی نا آواز کافی کٹ کٹ کے آ رہی ہے، اور آپ کی نا مطلب ویڈیو بھی کافی کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ بیٹے، یہ ایشوز آپ لوگوں کے، جہاں تک مجھے لگتا ہے ہر کسی کے جو انفرادی طور پہ آپ لوگوں کے انٹرنیٹ ہے وہاں پہ مسائل آ رہے ہیں۔ سدرا خالد، میرا خیال ہے کہ ہم کل والے سبق کو ہی جاری رکھتے ہیں، کیونکہ مجھے کچھ ایسا خاطر خواہ رسپانس نہیں نظر آ رہا آپ لوگوں کا کل والی پہ۔ جی سدرا خالد، میم ہم گھر بیٹھ کے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں تو کل والا سبق دوبارہ سمجھا دیں۔ بیٹا میں نے وہی کہا تھا کہ اگر ٹیچرز آپ کو کوئی گروپ بنایا ہے اس میں کروائیں گے تو میں نہیں کرواؤں گی، میں ابھی کروا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کسی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا، تو اس کو ہم کر لیتے۔ جی اسما، جی اسما، آپ کے ساتھ والی جو ہیں بچی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اسما، آپ لوگوں نے کر لیا لیکن بیٹا باقی سکولز باقی بچے رہتے ہیں نا۔ اچھا جی، سوال تھا کل ہمارا جس پہ ہم کل کام کر رہے تھے، وہ یہ تھا کہ جو شامل نصاب نظم ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھنے کے بعد جو سوالات دیے گئے ہیں، مشقی سوالات آپ اس کو کہہ لیں، تفہیم سے متعلقہ سوالات جو ہیں، جو امتحان کا ایک حصہ ہوتے ہیں، ان کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہوتا ہے۔ کل آپ کو اسی طرح سے میں نے یہی سمجھایا تھا کہ سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے جو بھی متن، خواہ وہ نظم سے ہو خواہ وہ نثر سے ہو، اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جب آپ ایک دو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد سمجھ لیتے ہیں، اس کے خاص الفاظ کے معنی تلاش کرنے کے بعد، تو اس کے بعد آپ نے اس کے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس وقت مختصراً ہم اس نظم کو
ایک دفعہ اس کی تفہیم کر لیتے ہیں, اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے, کس طرح سے اس میں کس شعر میں کیا بتایا گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو ان سوالات کے جوابات کچھ آپ بتائیں گے, جہاں پہ کچھ کمی بیشی ہوگی اس کو ہم پورا کر لیں گے. جی احمد حسن. جی احمد. وہ اسکرین پہ نا جو لفظ لکھے نظر نہیں آ رہے. بیٹے آپ کے پاس کتاب ہے نا, یہ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک اس کے لیے دیا کہ آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے. یہ وہی حمد ہے, یہ وہی حمد ہے جو میں نے جس دن ہم نے یہ سبق شروع کیا تھا اس دن آپ کو بھیجی تھی. آپ اس کو اپنی کتاب سے یا اپنے سسٹم سے کھول لیجئے. اگر یہ زیادہ ریڈیبل یا زیادہ ویزیبل نہیں ہے تو اس کو. اچھا جی, اس میں سب سے پہلا شعر ہے, یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک, جتنی دنیایں ہیں سب میں تیری جھلک. جو سب سے پہلا شعر ہے جس کو آپ مطلع کہتے ہیں, نظم کا غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں مظفر وارثی نے زمین و آسمان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ زمین, اس میں موجود تمام اشیاء, تمام مخلوقات, آسمان میں جتنی بھی اور چیزیں ہیں, جتنی اور مخلوقات ہیں, چاند, ستارے, دیگر سیارے, اور اس زمین کی تہوں میں اور اس آسمان کے علاوہ دیگر جو بھی, جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلک جو ہے اس کی کئی حدیں ہیں, کئی اس کی جو سطحیں ہیں, ان تمام میں ہر ایک میں ایک نیا جہان, ایک نئی دنیا آباد ہے. جو چیزیں انسان کی عقل میں ہیں, انسان ان کو دیکھ سکتا ہے, انسان کی ان تک رسائی ہے, وہ تمام اور وہ چیزیں, وہ دنیایں جہاں پہ انسان نہیں پہنچ پاتا, جن سے صرف اللہ تعالیٰ واقف ہے, ان تمام میں صرف ایک ہی ذات کی جھلک نظر آتی. جی السعید ایجوکیشن سسٹم بوائز کیمپس, ان میں صرف ایک ہی جھلک نظر آتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جی بیٹے. بالکل آپ کی کتاب میں نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں سے پہلے دن یہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ فیڈرل کے اس میں تھی شامل جو کتابوں میں ہے. پنجاب نے یہ ایک ہم اس کا متن صرف بدلا ہے, شاعر وہی ہے, موضوع وہی ہے, اور جو ہم پنجاب کی شامل کی گئی ہے, جو شامل نصاب حمد ہے, یہ میں نے آپ لوگوں کو الگ سے بھیجی تھی اپنے پہلے دن, تاکہ ہم اپنی ساری سرگرمیاں اس حمد کے مطابق کر سکیں. یہ آپ سب کے پاس ہے, کیونکہ اس کی پی ڈی ایف ہم نے ویری فرسٹ ڈے آپ لوگوں کو بھیج دی ہوئی تھی, اور یہ وہی حمد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام دنیا, ان سب چیزوں میں, دنیا کی تمام چیزیں جو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں, جس کو ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں, پرکھ سکتے ہیں, اس میں ہم نتیجتاً اسی جگہ پہنچتے ہیں کہ وہ تمام اللہ تعالیٰ کے ہونے کا, اللہ تعالیٰ کے وجود کا اظہار کرتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا, یہاں پر یہ ہے کہ اس پوری تمام چیزوں میں, تمام کائنات کی جو چیزیں, اس میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی نظر آئیں گی کہ جن میں کچھ یکسانیت ہوگی, مماثلت ہوگی, لیکن ان تمام چیزوں میں مماثلت ہونے کے باوجود جو چیزیں جو سب سے مختلف ہے, جس کا رنگ سب سے جدا ہے, وہ کون ہے؟ وہ ذات باری تعالیٰ ہے. اس کے بعد ہے جی, ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے, سبزہ و گل کھلے سینہ سنگ سے, گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے, جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو, سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ سحر کا کسی کو پتہ ہے؟ سحر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سحر, ایک ہوتا ہے سحر. سحر کسے کہتے ہیں؟ جی وریشا, وریشا جی بتائیے. انمیوٹ کریں گی بیٹے تو بتائیں گے. جی بیٹا, سحر کسے کہتے ہیں؟ میم صبح صبح کو کہتے ہیں سحر. صبح کا جو وقت ہوتا ہے, طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے, اس کو ہم سحر کہتے ہیں. تو کیا ہر صبح ایک مختلف ہوتی ہے؟ صبح کے ہونے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے, روزانہ نئے انداز سے صبح ہوتی ہے. کیا سورج اپنی سمت بدل لیتا ہے؟ ہاں جی معیز بتائیں آپ. صبح تو ایک جیسی ہی ہوتی تو پھر کیا مطلب ہے یہاں پہ ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے؟
پھر اس سے کیا مطلب ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ ہر صبح جو ہے وہ ایک نئے انداز سے ہوتی ہے. سورج جو ہے کبھی کسی طرف سے طلوع ہوتا ہے, کبھی اس کی سمت کچھ اور ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے معیز؟ نہیں. پھر آپ کو کیا سمجھ آئی اس مصرے سے؟ کہ جب ہر صبح کچھ الگ کام ہوتا ہے. ہاں جی, بالکل بالکل, شاباش. ہر صبح ایک نئے انداز سے پھوٹنے کا یا اس کے آغاز ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو پھول ایک دن کھلے وہ اگلے دن نہیں ہوں گے, اگلے دن کچھ اور ہوں گے. جو سبزہ ہے ہمارے ارد گرد وہ کسی اور انداز میں ہمیں دکھائی دے گا. ہو سکتا ہے جو ایک دن قبل تھا وہ پھول مرجھا گئے ہیں, وہاں پہ نئے پھول نکل آئیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت صبح کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا مزاج, ہماری جو طبیعت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق بھی اس پہ بہت اثر پڑتا ہے. تو ہمیں بعض اوقات چیزیں بہت مختلف انداز میں بہت اچھی لگتی ہیں. ایسا بھی عین ممکن ہے, بلکہ ہوتا ہے ایسا کہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ صبح آپ اٹھتے ہیں تو بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے, بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے, پرندوں کی آوازیں ہوتی ہیں. اگلے دن آپ جاگتے ہیں تو موسم کچھ اور ہوتا ہے, پھولوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے, کچھ پھول کھل رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں کھلے ہوئے ہوتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح حبس زدہ ہوتی ہے. تو ہر روز کچھ نئے تجربات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر صبح ایسی ہوتی ہے جو پہلے سے مختلف ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ ہر صبح جو ہے وہ ایک نئے رنگ سے, نئے انداز سے اس کا آغاز ہوتا ہے. کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یکسانیت پائی جائے, چاہے وہ وقت ہے, چاہے وہ موسم ہے, چاہے وہ سبزہ ہے, چاہے وہ پھول ہیں, چاہے ان سے متعلق یا منسلک اور چیزیں. اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا, جب یکسانیت کا عمل زیادہ ہو جاتا ہے, آپ کے ارد گرد بہت زیادہ یکسانیت آپ کو دکھائی دیتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بوریت کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ہر چیز کو, جس کا نظام تو ایک ہی طرح سے چل رہا ہے لیکن اس کا انداز بدل جاتا ہے. کبھی اس میں ٹھنڈ کا عنصر ہوتا ہے تو کبھی اس میں گرماہٹ ہوتی ہے, کبھی اس میں حدت ہوتی ہے, کبھی وہ خوشگوار لگتی ہے, کبھی وہ آپ کی طبیعت کو بوجھل لگتی ہے. تو ہر چیز, ہر صبح یہ ایک نیا آپ تجربہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں دکھائی دیتی ہے, اور پھر اس قدرت میں جو کوئی اللہ تعالیٰ کی جستجو کرتا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا کرم, اس کی عنایت ملے, اور وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو منسلک کر لیتا ہے, خود کو وابستہ کر لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. جی معیز ذیشان, جی معیز. اور ہر معاملے میں جب آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے ایک کامل راستہ اور ایک مکمل راستے کے طور پہ, رہنما کے طور پہ سمجھ لیتے ہیں یا تلاش کر لیتے ہیں, تو پھر اس وقت ذات باری تعالیٰ بھی آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اس کے بعد ہے جی, ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں, چاند سورج تیری روشنی کے نشاں, پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں, جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا, اے خدا اے خدا. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں. آپ کو پتہ ہے ہم جس ایک سیارے پہ رہ رہے زمین پہ, ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے اور سیارے ستارے دکھائی دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارا یہ خیال ہے کہ انسان کے, میں صرف انسان کی بات کروں, ٹھیک ہے, جو جاندار ہیں ان کے رہنے کے لیے جو ایک مؤثر قسم کا جو آب و ہوا اور موسم اور رہنے کی جو چیز ہے وہ اس سیارے پر, زمین پر آباد, کیونکہ ہم جاندار ہیں, ہمیں ہر چیز یہاں پہ ہمارے موافق ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دنیایں, بے شمار جہان بنا رکھے, ان پہ کون سی مخلوقات ہیں, کس طرح سے رہ رہی ہیں, ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے. ابھی تک انسانی عقل میں بہت سی ایسی چیزیں نہیں آئیں, اس کی سمجھ میں بہت سی چیزیں نہیں آئی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ گیند نما جو سیارہ زمین بنایا اور اس پہ انسان بنائے اور بس, بلکہ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ بے شمار اور سیارے ہیں جن میں کچھ ایسے ہیں جو بہت زیادہ گرم ہے, شدید گرم ہے, کچھ ایسے ہیں جو شدید سرد ہیں, اور اسی طرح ان کا اپنا ایک نظام ہے. ہر سیارے میں, ہر ستارے میں ایک نیا جہان, ایک پوری دنیا آباد ہے, اور وہ کس چیز کا ثبوت دیتی ہے, کس چیز کے ہونے کا اظہار کرتی ہے, ذات باری تعالیٰ کے ہونے کا. کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو جب بناتے ہیں تو اس کو اپنے مطابق اپنی مرضی سے اس کا نظام چلاتے ہیں, اور کوئی چیز بھی ایسی نامکمل نہیں ہے یا اس طرح کی نہیں جو کسی اور کے لیے مشکل کا باعث بنے.
اسی طرح ہر ستارہ جو ہمیں بظاہر یہاں سے ایک روشنی کا جو ہم سے جتنے فاصلے پہ ہوگا اتنا وہ چھوٹا دکھائی دے گا، ایک روشنی کا ذریعہ دکھائی دیتا ہے، ایسا نہیں، اس کے اندر بھی اپنی ایک دنیا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک مکمل اپنا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا رکھا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے فائدے کے لیے، یہ انسان کے فائدے کے لیے، اس سے انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہے، اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، سورج سے، چاند سے، دیگر ستاروں سے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ ہمارے فائدے کے ساتھ ساتھ ان میں اپنا بھی ایک نظام ہے، ان کا اپنا ایک نظام ہے جو ذات باری تعالیٰ کا یقین دلاتا ہے۔ یہاں پہ اس میں ایک مصرع تھا، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں۔ کیا آپ نے کبھی پتھروں کو بات کرتے سنا ہے؟ پتھروں کو زبان عطا کرنے سے شاعر کی، مظفر وارثی کی کیا مراد ہے؟ کسی کو اس مصرے کی سمجھ آئی؟ جی معز ذیشان۔ میم وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی تسبیح کرتے ہیں، ہاں جی، اس کا یہ مطلب اس ہے۔ مصرے کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی اسما آپ لوگ بتائیں، شاباش اسما۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں شاعر کے نا پتھر کو بھی، پتھر بھی اس چیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں بنائی کہ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور بلال طاہر آپ کو کیا سمجھ آئی اس سے؟ جی بلال۔ میم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتھروں نے کلمہ پڑھا تھا تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بالکل صحیح کہا۔ اور اس کے علاوہ عدن عثمان۔ عدن عثمان۔ ہاں، یہاں پہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم تو نہیں انہیں سن سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی، جو ان پتھروں کے اندر کیڑے وغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر تک بھی کھانا وغیرہ پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ سب نے قرآن پاک پڑھ رکھا ہے ماشاءاللہ سے۔ سورہ حشر کی آیت میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اگر میں ان پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ بھی اس بات کی ایک گواہی ہے کہ خشیت الہی کے سامنے یہ پتھر بھی جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو جاتے، وہ اپنا وجود کھو دیتے۔ تو مختلف صورتوں میں جیسے آپ سب نے مثالیں دی اور بہترین مثالیں کہ یہ تمام چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ پتھروں کے زبان سے یہی مراد ہے کہ پتھر بھی جو ہیں جس کو ہم بظاہر ایک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معدنیات اس سے ہم حاصل کرتے ہیں اور بے زبان چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پتھر بھی بیان کرتے۔ اچھا جی، جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا، اے خدا اے خدا۔ آدمی تو یقیناً کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو تمام مخلوقات میں سے اشرف اور ممتاز بنایا ہے، سب سے بڑا بنایا، افضل قرار دیا ہے۔ لیکن جانور بھی اپنے طور پر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں آپ کو مصروف دکھائی دیتے ہیں، اس میں آپ پرندوں کی مثال لے لیں یا جانوروں کی۔ اچھا اس کے بعد ہے جی نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں۔ کالک سے کیا مراد ہے؟ کسی کو کالک کا پتہ ہے؟ کالک کسے کہتے ہیں؟ جی معز۔ گناہ۔ کالک لفظ کس گناہ، یہ آپ نے اس کو اصطلاحاً بتایا کہ اس کا اصطلاحی معنی ہو سکتا ہے۔ اس لفظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی کیا ہوگا وریشا؟ کیا کالک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عام بول چال کا لفظ ہے کالک۔ کالک ابیہا نعیم؟ گناہ۔ ابیہا نعیم؟ گندگی۔ اور دعا خالد؟ اندھیرا۔ سیاہی اور اندھیرا۔ لفظ کالک کا مطلب ہے سیاہی، کالے سے یہ نکلا ہے، کالے رنگ سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے، سیاہی اور اندھیرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ اس مصرے کو پڑھیں تو یہاں پہ اس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے کہ نور ہی نور بکھرا ہے کالک نہیں۔ ہر طرف روشنی ہے، نور ہے، اجالا ہے، اندھیرا نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، سیاہی نہیں ہے۔ دوسرا کوئی حد گماں تک نہیں،
کہ جس کو ہم سوچیں، ہم اگر اپنی سوچ ہماری جہاں تک جا سکتی ہے، ہماری سوچ میں جتنی وسعت ہے اس تک بھی اس کو لے کے جائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا دکھائی نہیں دے. ہماری حد گماں جہاں پہ ختم ہوتی ہے، سوچنے کی حد، سمجھنے کی صلاحیت جہاں پہ رک جاتی ہے وہ بھی وہیں پہ رکتی ہے کہ یہ تمام چیزیں، یہ نور، یہ روشنی، یہ اجالا، یہ مثبت زندگی، اس کی مثبت سوچیں صرف ذات خداوندی کی طرف سے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں. تیری وحدانیت میں کوئی شک نہیں، لاکھ ہوں صورتیں ایک ہی رنگ ہے، تو ہے جلوہ نما اے خدا اے خدا. وحدانیت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا، اس کا اپنی ذات اور اپنی صفات میں واحد ہونا، اکیلے ہونا. ہاں، ہمیں کائنات کی تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس دکھائی دیتا ہے. ہم پھول دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو صحیح سلامت دیکھتے ہیں، اپنے اعضاء کو مکمل دیکھتے ہیں، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو سوچتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، کسی اور کا کوئی کمال، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا. اگر ہم اپنے ارد گرد موجود بے شمار چیزیں، سمندر، دریا، پہاڑ، ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے رنگ کا، اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت دیتی ہیں. لیکن جہاں پہ ہم اتنی بے شمار چیزوں میں اتنی وسعت کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، وہیں پہ ہمیں فوراً سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بے شک وجود باری تعالیٰ کو ظاہر کرتی ہیں. لیکن ان تمام لاکھ صورتوں کے باوجود یقین کہاں پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، نور ہے، موجود ہے، جو ہر صورت میں تو موجود ہے لیکن اس کی اپنی صورت نور کی صورت میں موجود ہے. اور وہ اس صورت میں جلوہ نما ہے کہ بظاہر ہر چیز میں ہے، لیکن جب ہم اس کو اگر ہم اس کو کہیں کہ اس کا وجود تو وہ محض ایک نور ہے، وہ ہمارے لیے نور ہے جو ہمیں اپنے ہر طرف دکھائی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. سونپ کر منصب آدمیت مجھے. منصب آدمیت سے کیا مراد ہے؟ منصب آدمیت کی ترکیب استعمال کی گئی ہے، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ مریم؟ اچھا جی، اور کوئی جلدی سے بتائیں، 6 منٹ ہے آج ہم. جی راشد رفیق بتائیں بیٹے. راشد رفیق خود کو انمیوٹ کریں بیٹے. راشد جلدی سے بتائیں بیٹے، 6 منٹ ہے ہمارے پاس صرف، ہم نے اس کلاس کو آج پورا کرنا ہے. بلال طاہر؟ میم منصب کا معنی عہدہ اور آدمیت آدمی کا، یعنی آدمی کا عہدہ، انسانیت کا عہدہ. ٹھیک ہے، انسانیت کا، آدم ہونے کا، اولاد آدم ہونے کا عہدہ یا مرتبہ یا رتبہ. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ہم نے ایک ترکیب استعمال ہوئی ہے کہ انسان کو، آدم کو ایک بہت بڑا عہدہ، ایک بہت بڑا رتبہ عطا کیا گیا. تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے. کون سی؟ کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے اس نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور چیز عطا کر دی، ایک اور احسان کر دیا، خلافت اپنی عطا کر دی، اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا کے. نائب اسی صورت میں ہوتا ہے، نائب وہی ہوتا ہے جو سب سے خاص ہوتا ہے، اسی کو بنایا جاتا ہے نا. نائب اسی کو بنایا جاتا ہے، اپنا خلیفہ اسی کو بنایا جاتا ہے جو سب سے قریب ہوتا ہے. تو راشد بیٹے میوٹ رکھیں خود کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ اتنی بے شمار مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اور نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا بلکہ اگلا احسان یہ کیا کہ اس کو اپنی خلافت بھی دے دی، اپنی نیابت بھی دے دی اس کو. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے، شاعر کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مجھے انسان آدمی بنایا، پھر مجھے اپنا خلیفہ بنایا، اپنی خلافت دی دنیا میں، اس کائنات میں اشرف المخلوقات بنا دیا، اپنا نائب بنا لیا. اب مجھے ایک اور احسان مجھ پہ کرے، شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے، مجھے اس عبادت کا، اپنے سامنے جھکے رہنے کا، اپنے سامنے سجدہ کرنے کا شوق اور وہ لگن بھی عطا کر کہ میرے سجدوں میں اتنا اثر ہو کہ وہ صرف تیرے لیے ہوں، اور اس سجدے کے دوران میں تجھ سے جو بھی مانگوں وہ خالصتاً تیری رضا ہو، تیرے لیے مانگا جائے، اور اس میں اتنا خلوص ہو کہ آپ مجھے اس کے مطابق عطا بھی کریں. جی وریشا؟
خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا۔ شاعر یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اپنے سجدوں کو آپ کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے بلا نہ کروں، اور میرا سر ہمیشہ آپ کے سامنے جھکا رہے، وہ دین اور دنیا دونوں معاملات کے لیے ہو سکتے ہیں۔ وریشا بیٹے ساتھ ساتھ سوال پوچھ لیا کریں، میں رک نہیں سکتی، صرف 3 منٹ رہ گئے، ہم نے ان سوالات کو آج پورا کرنا ہے۔ میم یہ دوبارہ بتا دیں، کون سا بچے پوچھیں؟ میم یہ دوبارہ بتا دیں کون سا بیٹے کون سا؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ انسان بتا کو رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو آدمیت کا درجہ عطا کیا، اس کو یہ رتبہ عطا کیا، اور انسان ہونے کے ناطے اس کو اپنا بچے جو ہینڈ ریز کے آپشن ہے اس کو ان چیک کر لیا، اور اس ناطے سے اس کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں زمین پر بھیجا گیا جنت سے، تو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے وجہ تخلیق کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کے لیے کائنات تخلیق کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہی تھا کہ میں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کائنات کو تخلیق کر رہا ہوں، لیکن جو سب سے پہلے حضرت آدم کو بھیجا گیا اور ان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجا گیا، جو سب سے اللہ تعالیٰ کی مقرب مخلوق تھی، قریبی مخلوق تھی، فرشتے، ان سے بھی کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اب آدم یہ کہتا ہے، اولاد آدم یہ کہتے ہیں، بنی آدم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، اور شاعر جو ہے مظفر وارسی وہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے یہ احسان ہم پہ کیا کہ مجھے انسان بنایا، مجھے اپنا خلیفہ بنایا، اب ایک احسان اور کریں، مجھے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میرے سجدوں میں اتنا خلوص آ جائے کہ میں صرف آپ کے سامنے سجدہ ریز رہوں، اور میرا سر آپ کے سامنے خم رہے، اور میری دعائیں اتنی پر اثر ہو جائیں کہ وہ آپ جب ان کو سنیں تو ان کو قبول کریں۔ اب آپ کو نظم کی سمجھ آئی، حمد کی سمجھ آئی؟ جسٹ ہینڈ ریز کریں، صرف ہاتھ کھڑے کریں تاکہ ہم اس کو ختم کریں۔ اور ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ متعلقہ سوالات کے جوابات۔ اس حمد میں زمین اور آسمان کی کن خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس حمد میں زمین و آسمان کی کن خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے؟ رابعہ ساجد، رابعہ ساجد میوٹ کریں۔ رحمہ آپ بتائیے۔ اس حمد میں کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی خصوصیات ہیں، ہر ایک خصوصیت میں اللہ تعالیٰ کا عکس نظر آتا ہے۔ مثلاً ہر چیز، جیسے میم اگر ہم بادل کو دیکھتے ہیں، بادل کو دیکھ کے بھی ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ بالکل، ہم آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، ہم زمین کے ذرے ذرے کو دیکھتے ہیں، تب ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ اور زیر زمین جتنی چیزیں ہیں، جہاں تک ہماری رسائی ہے، خواہ وہ معدنیات ہیں، خواہ وہ زیر زمین مختلف گیسز ہیں، اور زمین کی جو تہیں ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ خصوصیات، یہ خوبیاں، یہ جو تمام چیزیں مل کے اس مکمل زمین کو یا اس کائنات کو بناتی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ثبوت ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یقین دلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، شاعر کے مطابق ہر صبح کا طلوع کس طرح ہوتا ہے؟ اس کا ہم نے کافی تفصیلاً پڑھا تھا، اس کا جواب دیجیے جلدی سے۔ شاعر کے مطابق، جی مریم اب بتائیں آپ، ہر صبح کا طلوع کس طرح ہوتا ہے؟ شاعر کے مطابق ہر صبح کا طلوع ایک نئی امیدوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک نئے ہر انداز، دن کا ایک نیا ہاں، ایک نئے انداز میں ہوتا ہے ہر صبح کا انداز، اور ہر صبح ہمیں ایک نئی امید، ایک نئی روشنی، ایک نئے جذبے کے ساتھ طلوع ہوتی ہے، ہر صبح کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ انسان کو میں بھی وہی فیلنگز، وہی جذبات جو ہے اس کو ابھارتی ہے۔ اچھا جی، پتھروں کو خدا نے کون سی خاص نعمت عطا کی ہے؟ پتھروں کو خدا نے زبان عطا کی۔ ہاں، پتھر جو ہیں، جیسے کہ ہم نے اس کو مختلف آیات کے ساتھ، مختلف واقعات کے ساتھ اس پہ پڑھا کہ پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کی جو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نعمت ہے، وہ عطا کر رکھی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ستارے، چاند اور سورج کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ جی آمنہ، امن نثار،
امن نثار، احمد شریف، وہ اللہ جی وہ اللہ بتائیں. تعالیٰ کے ایک ہونے کا ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں صرف ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی احمد اشرف، احمد شریف، جی بتائیں احمد. بیٹے آپ کے 2 مائکس آن ہیں. احمد. محمد اعجاز خان، اعجاز خان، اس کا مائک اللہ تعالیٰ کے ہونے کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. سورج، چاند اور ستارے جو ہیں وہ بظاہر روشنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. یہ تینوں سیارے جو ہیں یہ روشنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس سے ہم کس بات تک پہنچتے ہیں؟ ذات باری تعالیٰ تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نور ہے. تو سورج، چاند اور ستارے ذات باری تعالیٰ کے ہونے کا کس صورت میں ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ بھی اس کو یہاں پر نور سے یا روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، خدا کی وحدانیت پر شاعر نے کیا دلیل پیش کی ہے؟ خدا کی وحدانیت پر شاعر نے کیا دلیل پیش کی ہے؟ ہمیں کیسے یقین ہوتا ہے؟ طلحہ طالب، طلحہ طالب، یس میم. جی بتائیں اس کا. خدا کی وحدانیت پر شاعر نے کیا دلیل پیش کی ہے؟ میم خدا کی وحدانیت پہ شاعر نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ اللہ واحد ہے. کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ یہ تو ہمارا یقین ہے نا. دلیل کیا ہے اس کے لیے؟ اس نظم کے مطابق کیا دلیل تھی؟ میم یہ کچھ صحیح طرح نظر نہیں آ رہا. نظر آنے کی بیٹے ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے بتا دیں. لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، آپ نے ویسے بتانا ہے. ہم نے نظم سمجھ لی نا. میم جی شاعر نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے، اس نے یہ کائنات کو پیدا کیا. اچھا، اور کوئی؟ اور رحمہ مریم. شاعر نے اس میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر اپنی لاکھوں صورتیں، مطلب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا عکس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی ذات اس طرح کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے عکس ہر جگہ موجود ہے. شاباش، بالکل. دلیل یہ ہے کہ ہمیں ہر طرف کائنات میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا عکس دکھائی دیتا ہے. ہر چیز میں اس کا عکس، اس کا وجود دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ اپنی ذات و صفات میں واحد اور اکیلا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. شاعر نے خدا سے کون سی 2 دعائیں مانگی ہیں؟ ہم نے آخری بند میں 2 دعائیں پڑھی. جی مریم جلدی سے بتائیے بیٹے، جلدی سے بتائیں. آپ کی کلاس کا ٹائم ختم ہے، میں اگلی کلاس لے رہی ہوں آپ لوگوں کی. جلدی سے بتاؤ. شاباش. یہ کہ جی بتائیں. میم ایک دفعہ اسکرین پہ لائیے گا. اللہ تعالیٰ سے شاعر نے کون سی 2 دعائیں مانگی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی سجدہ ریز ہوں اور اتنے خلوص کے ساتھ ہو کہ اور کسی کے سامنے جبیں نہ جھکے. شاباش شاباش شاباش. اس حمد میں آدمیت اور خلافت کا کیا مطلب ہے؟ حمد کے مطابق آدمیت اور خلافت 2 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. کیا مطلب ہے؟ جی اعجاز. اعجاز انمیوٹ کریں بیٹے خود کو جلدی سے. ہو گیا. عدن عثمان. شاعر آدمیت سے مراد انسان، آدم ذات، اور دوسرا ورڈ کیا تھا؟ خلافت. خلافت نائب ہونا، اپنا نائب ہونا، اپنا خلیفہ ہونا. بالکل. آدمیت سے یہاں پر مراد حضرت آدم یا ابن آدم کا ہونا ہے، اور خلافت سے مراد اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہونا ہے. ٹھیک ہے جی.
اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حاصل تعلم ہمارا کل سے چل رہا تھا کہ کوئی بھی متن خواہ وہ نظم سے ہو یا نثر سے، اس کو سمجھ کر اس سے متعلقہ سوالات کے جوابات دے سکیں، تو کیا اب آپ اس حمد کے یہ سوالات جو ہم نے ابھی کیے اور اس کے علاوہ اگر میں آپ سے کہوں 5-6 سوال اور بنائیں، ان کے جواب دے پائیں گے؟ صرف ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اچھا جی۔ اس کے علاوہ ایک ورک شیٹ تھی جو کل چونکہ ہمارا سبق نہیں مکمل ہوا تھا تو میں نے آپ کو نہیں دی تھی، یہاں پر ایک اور حمد شامل کی گئی ہے اس ورک شیٹ میں۔ آپ نے اس کو خود سے سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس میں سے 5 سوالات بنا کے ان کے خود جواب لکھنے ایک، اور اسی کا دوسرا حصہ ہے آپ نے اس میں ایک اور حمد بھی شامل ہے اس ورک شیٹ میں، چونکہ یہاں پہ صرف اتنی سی ہے، آپ جب اسے دیکھیں گے تو اس میں ایک حمد اور شامل ہے، اس کے سوالات کے جوابات بھی لکھنے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مزید آپ کیا کریں گے کہ انٹرنیٹ سے یا کسی قومی رسالے سے کسی حمد کا انتخاب کیجئے، اسے فہم کے ساتھ پڑھیے اور 5 سوالات بنائیں۔ اور اگلے دن آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی کل اب آپ مجھے پہلے جماعت میں وہ نظم پڑھ کر سنائیں گے اور پھر اس سے پوچھے گئے جو سوالات ہوں گے، جو آپ نے سوالات بنائے ہوں گے، وہ آپ ابھی جماعت کے کمرے میں پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ آپ لوگ جو روز پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ورک شیٹس کہاں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ یوٹیوب پہ ساتھ ہی اپلوڈ ہوتی ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ورک شیٹس کریں اور اس کے بعد اپنے جو متعلقہ جو اساتذہ کرام ہیں ان کو بھیجیے، وہ اس کو دیکھ لیں گے اور اس طرح سے آپ اپنی مشق کریں، ٹھیک ہے جی۔ کل اس کام کو کرنے کے بعد ہم اپنی بات چیت کی سرگرمیاں کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔